میں نے چونکہ بھری جوانی میں امریکہ میں اسی حجاب کے ساتھ وائٹ ہاؤس اور اسی حجاب کے ساتھ UN اب اگر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے یوں کر کے بات کر رہی ہوتی نا تو پتہ پوری سوسائٹی کیا کہتی. دیکھ کیونکہ یہ حجاب لیتی ہے نا اس لیے حجاب کی فیور میں بول رہی. اور بھن میں نہیں جے لیندی اس دے باوجود میں تانوں دساں حجاب سورہ نور چ جے جوان کڑی ننگے سر جاندی ہے تے ماں نے سر دے اوتے چادر لئی ہوندی ہے. میں خود ایک دو جگہوں پہ ڈٹ گئی نیو یارک گئی تو وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ یس آئی ایم مسلم, یس آئی ایم مسلم. یہ تے اگے مریاں نے, یہ تے ضمیر فروش نے اور انہاں دی ادیاں تے جسم فروش نے, اس لیے کہ یہ کہتی ہیں کہ تمہارا جسم ہے آؤ مرضی کرو. بنت میسور آپ کو پتا ہوگا ایک بچی مسکان جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, اب وہ اس کی چوائس تھی, اس کو روکنا کیا وہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کو روکنے والے میرا سوال سنیے گا, کیا اس کو روکنے والے درندے نہیں ہیں؟ آپ وہ جو 8 مارچ کو یہاں پر کوئی 100-150 قسم کی عورتیں نکلتی ہیں اور ڈھول بجاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے مردوں سے, عورت مارچ والوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ان کے حق میں کوئی ایک جملہ یا ایک ٹویٹ یا ایک بات کی؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ کیا پردہ پہننے سے خاتون خاتون نہیں رہتی؟ طیبہ صاحبہ, پہلی بات فاروقی, مسلمان عورت کی پردہ چوائس نہیں ہے. اگر میں نے خود ساری جوانی امریکہ میں رہ کے بھی میں تمہیں بتاؤں میں نے حجاب اوڑھا ہوا ہے. پتہ کیوں؟ ہم لوگ مینورٹی ہوتے ہیں نا, ہم جب باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں نان مسلمس کنٹریز میں, اب دیکھ لو انڈیا کا بھی یہی ہے کہ وہاں مسلمان مینورٹی میں ہے, تو ہمیں اپنی شناخت کے لیے پھر ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں, پھر ہم پردہ کرتی ہیں یعنی لائک حجاب اوڑھتی ہیں کہ ہماری شناخت ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا ہم مسلمان, چونکہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو چوائس کہہ دیا, تو یہاں پہ کوئی اتنا کانشیس نہیں, سب کو پتہ ہے سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے عورت پردہ کرے. پردہ کیا ہے؟ یعنی اس نے اوڑھنی اوڑھ لی, حجاب لے لیا, یا اس نے ماسک وہ پہن لیا ساتھ میں نقاب, تو یہاں پہ کوئی اتنی کیئر نہیں کرتا کیونکہ دس از اے مسلم کنٹری. لیکن نان مسلم کنٹریز میں ہم مینورٹی ہوتے ہیں تو ہم وہاں اپنی آئیڈینٹی کے لیے بھی ہم عورتیں حجاب اور نقاب لیتی ہیں. اور چوائس اس لیے نہیں ہے کہ یہ سورہ نور میں بھی ہے اور سورہ احزاب میں بھی ہے, تو جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے نا, اسی طرح پردہ بھی ہے. اب اگر میں نے تو چونکہ ساری جوانی کر لیا ہے, کیا ہوا ہے, تو مجھے پتہ ہے اس کی ایک اپنی لذت, ایک اپنی شناخت ہوتی. اب اگر کوئی پردہ نہیں کرتی یعنی اوڑھنی نہیں اوڑھتی, تو یعنی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی, یہ بحث نقاب کی نہیں ہے. نقاب میں 2 اسکول آف تھاٹ ہے, ایک کہتا ہے کہ بھی نقاب بھی پردے کا حصہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں نقاب پردے کا حصہ نہیں ہے. لیکن اوڑھنے پہ سب کا اتفاق ہے کہ اوڑھنی جو ہے وہ سورہ نور اور قرآن پاک میں اس کا آیا کہ اپنے سروں پہ اوڑھنیاں لے لیں, تو اس لیے یہ دین کا حصہ ہے, یہ عورت کی چوائس نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہمیں اس معاملے میں مجھے لبرل ہونے کی اور اگوں جا کے روزے اشر لتر کھان کا کوئی شوق نہیں. بات یہ ہے اگر میں غلط کام کر رہی ہوں تو میں جسٹیفیکیشن کیوں دوں؟ مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے تو وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ جی جنت میں بھی شراب ملنی ہے اس لیے میں یہاں پی رہا ہوں. واٹ اے اسٹوپڈ. تمہیں پتہ ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, اس کے بعد پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اب شراب چھوڑ ہی دو, حرام ہو گئی. تو شراب پینا تمہاری چوائس ہے, جسٹیفیکیشن نہ دو. قرآن پاک کو یا اسلام کو نہ توڑو موڑو تو بچت ہو جائے گی. میں یہ کہہ دوں کہ پردہ میری چوائس ہے یا نہیں, نو, بینگ اے مسلم وومین سروں پہ اوڑھنیاں اوڑھنا قرآن پاک میں موجود ہے. ہاں اگر میں نہیں اوڑھ رہی یا کسی ایج میں آگے نہیں اوڑھ رہی, جیسے میں سمجھتی ہوں کیا ہم +50 تو یار اگر میں اوڑھ لیتی ہوں نہیں اوڑھ لیتی, تو مجھے فلیکسیبلٹی بھی اسلام میں ملی ہوئی ہے کہ ایک ایج میں آپ چھوڑ دیں یا لے لیں. لیکن جوانی میں جوان کڑی ننگے سر جاندی ہے تے ماں نے سر دے اوتے چادر لئی ہوندی ہے. دس از ناٹ اسلام. کڑی نے چادر لینی سی, ماں دی بھاویں چنی ڈگ پیندی. مطلب لائک ہم نے ہر چیز کو اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا. اب آپ اس طرف آئیں کہ مسکان کی طرف, وہاں پہ مسکان کی طرف اس بچی کو اللہ اکبر جو اس نے کہا, وہاں پہ بھی صرف میرے جیسے لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں بھی صرف وجہ پردہ نہیں ہے. مردوں نے صرف اس کو لے لیا کہ جی دیکھیں وہ چونکہ اس نے حجاب اوڑھا ہوا تھا تو اس کے خلاف وہ سارے آئے ہوئے تھے تو اس نے اس کے خلاف جہاد کیا. بات وہاں اصول کی ہے. پردے سے بھی زیادہ اگر اس عورت نے, اس مسکان کے علاوہ کوئی اور ہوتی جس نے پردہ نہیں کیا اور وہ ویسے مسلمان ہوتی, جیسے 9/11 کے بعد امریکہ میں ہم مسلمانوں نے فیس کیا, اس میں حجاب والیوں نے بھی فیس کیا اور بغیر حجاب والیوں نے بھی فیس کیا. بینگ اے مسلم ہم نے 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ میں فیس کیا, صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے.
تو اس میں حجاب اکثر کے بھی نہیں بھی ہوتے تھے. تو بات اصول کی تھی کہ ڈٹ جانا. میں خود ایک دو جگہوں پہ ڈٹ گئی نیو یارک میں, تو وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ یس آئی ایم مسلم, یس آئی ایم مسلم. وہ اندر میرے جوش کہاں سے آیا, وہ آئیڈینٹی کہاں سے آئی؟ ایک اصول پہ کہ یا دس از مائی ریلیجن, میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں. تمہیں تکلیف ہے, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہی مسکان نے کیا کہ وہ اپنے اصول پہ تھی کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اسلام میں یہ چیز ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ ہیں. ویمن رائٹس کے چیمپئنز کدھر گئے؟ کیا اوڑھنی اوڑھنے سے یا پردہ لینے سے ویمن وہ نہیں رہتی؟ چیمپئن میں نہیں, وہ تو خود ننگی پھرتی ہیں. وہ اس لیے پتہ کیوں نہیں آئی؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی عورتیں اس کی سپورٹ میں, اب میں نے تو ویڈیو بھی کی ہوئی ہے, میں نے تو اس پہ کالم بھی لکھا ہوا ہے, میں تو اس کی سپورٹ میں فل فلیج آج بھی ہوں کہ مسکان جیسی دلیر لڑکی, جس کو حالانکہ وہ پورا موب مار سکتا تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا, وہ گنڈے اور لانڈے, لیکن اس نے اللہ اکبر نروس, اس نے انٹرویو میں بھی کہا کہ میں اتنی نروس ہو گئی کہ میں نے اس میں اللہ اکبر کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھام لے. اس میں بات صرف پردے کی نہیں تھی, اس میں اس اصول پہ تھی جس پہ وہ ڈٹ گئی, اور میں اس اصول کو سپورٹ کرتی ہوں. تو اس پہ وہ ڈٹ گئی, حق پہ وہ تھی, وہ حق پہ تھی کہ اس کا وہ آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے, وہ اس کا ریلیجن اس کو جو کہہ رہا ہے. تو جناب علی وہ اس کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری مر گئی, یہ تو اگے ہی مریاں نے, یہ تو ضمیر فروش نے, اور انہاں دے ادیاں تے جسم فروش نے. اس لیے کہ یہ کہتی ہیں کہ تمہارا جسم ہے, آؤ مرضی کرو, اور مرضی کی ہوندی ہے جتنا دل کردا ہے ٹر جاؤ, دس از یور لائف. نو, میرا جسم نہیں, اے وہی جسم ہے جنوں تسی کفن چپا کے 6 فٹ دی زمین چ دفن کر دے, ادو تہاڈی مرضی کیوں نہیں چلدی؟ ادو تے تہاڈا کسے دا دل نہیں کردا کسے زنانی دا مرن نو, پھر روک لو اپنا جسم. جسم بھی رب کا ہے اور احکامات بھی رب کے ہیں. تو اگر میں غلط ہوں یا میں کمزور ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں دین بھی توڑ مروڑ دوں, آپ اصول یہ بھی کہنا ختم کر چاہتی دوں. ہیں کہ یہ ایک ایجنڈے پہ ہیں اس لیے انہوں نے مسکان جیسی بچی کی حمایت نہیں کی؟ آف کورس یہ انڈیا سے پنگا لے سکتی ہیں. انڈین لابی, ویسٹرن لابی, یہ تو انہیں سپورٹ کرتی ہے. وہ آ کے فلم سٹار بالی ووڈ کی ہیما مالنی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یونیفارم یہ مذہب نہیں ہونا چاہیے اسکولوں کالجوں میں. تو الو کے پٹھو, تم تو پیشاب تک گائے گا آ کے اسکولوں کالجوں میں پی لو, تو تمہیں پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, تب تمہارا مذہب ہوتا ہے. تمہاری گائے کو کچھ کہہ دے کوئی تو تمہارا مذہب ہوتا ہے, ذرا بات پہ تمہارا مذہب ہوتا ہے. ایک مسلمان بچی بیچاری اپنی کلاس روم میں جا رہی ہے, جو گنڈا لفنگا اٹھ گیا, اس وقت تمہیں خیال آ گیا کہ مذہب کی بات ہے, کیونکہ تو ساری زندگی بالی ووڈ پہ اپنے جسم کو اپنی مرضی سے نچواتی رہی. ٹھیک ہے, تو نہیں مسکان کی بھی مرضی ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے مذہب کی مرضی کے ساتھ چلے. تو یہ سارے یہ سب ڈرامہ ہے. یہ میرے ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہی کچھ کرنا چاہتی ہیں. یہ ان کی فلم انڈسٹری کے اندر بھی اور بھجن سے جمیل شروع. فاروقی ایک اور بات بتاؤں, میں نے چونکہ بھری جوانی میں امریکہ میں اسی حجاب کے ساتھ وائٹ ہاؤس اور اسی حجاب کے ساتھ UN جت, اب اگر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے یوں کر کے بات کر رہی ہوتی نا تو پتہ پوری سوسائٹی کیا کہتی. دیکھ کیونکہ یہ حجاب لیتی ہے نا, اس لیے حجاب کی فیور میں بول رہی. اور بہن میں نہیں جے لیندی, اس دے باوجود میں تانوں دساں حجاب سورہ نور چ جے. ویری رائٹ. آج کے ویلاگ میں میں اس بڑی دے باوجود تانوں دساں حجاب ہاں قرآن دا حصہ جے, دین دا حصہ جے. کم از کم مردار مرغی دے اوتے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر کے حلال کھان دی کوشش تے نہ کرو, مردار نو مردار تے منو. ہاں, ویری رائٹ. طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ امریکہ سے پاکستان کی معروف جرنلسٹ, اور وہاں سے مکتوب امریکہ کے عنوان سے ایک موقر روزنامے میں لکھتی ہیں, ہماری تھی. بہت شکریہ میم, دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.